آج کتنے مسیح بہن بھائی جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر رہتا تھا تو وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے سے بھی نہیں شرماتا تھا۔ یہودیوں میں پاؤں دھونے کی رسم کو نوکر چاکر کیا کرتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح جو کہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں کو دھو کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے خدمت لینے نہیں بلکہ ان کی خدمت کرنے آیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی اس بات سے، اس عمل سے، اس ایکٹ سے مسیحوں کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے کہ جو خود بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے تو آج مسیحوں کو کیا کچھ نہ کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو پاؤں دھونے کی رسم کے بارے میں سکھایا جائے گا کہ یہ رسم کس طرح سے کی جاتی تھی اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسا کیا کیا جس کو کہ وہ سمجھ نہ پائے، اور خداوند یسوع مسیح کو کیوں کہنا پڑا کہ جو میں کرتا ہوں تم اب نہیں جانتے لیکن بعد میں سمجھو گے۔ تو آئیے دوستو، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریں، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا۔ عزیزو، یہ واقعہ تقریباً 1990 سال پہلے کا ہے۔ اگر ہم خداوند مسیح کی بشری زندگی جو 33.5 سال تھی، اور اگر ہم 2023 سے 33.5 سال عزیزو نکال دیں تو یہ 1990 سال بنتے ہیں۔ اور یہ دن جمعرات کا دن تھا اور فسح کی تیاری ہو رہی تھی، اور اس فسح کا آغاز بہت عجیب و غریب عزیز و انداز میں ہوا، اور یسوع سارا دن غیر معمولی طور پر غمگین دکھائی دیا، بلکہ کتنی ہی بار اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک عزیز و نظر آئی، اور ماحول کسی انہونی متوقع مصیبت کی خماری کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اور اس سے پہلے فسح کھائی جائے، خداوند مسیح نے کمر کے ساتھ عزیز و کپڑے کو باندھا اور شاگردوں کے پاؤں دھونے لگا۔ خداوند مسیح شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہوئے اب اس شاگرد کی طرف آ رہا تھا جس کو خداوند مسیح نے سب سے پہلے اپنا شاگرد عزیز و چنا، اور اس کا نام رسولوں کی فہرست میں سب سے پہلے آتا ہے۔ اور جب رسولوں سے کوئی سوال کیا جاتا تو وہ سب سے پہلے عزیز و جواب دیتا تھا۔ بعض اوقات خداوند مسیح اسی کو خاص ہدایات دیا کرتے تھے، اور اسی شاگرد کو خداوند مسیح نے شیطان کہہ کر پکارا، اور یہی وہ شاگرد تھا جو پانی پر عزیز و چلا تھا۔ اور جب شیطان نے خداوند مسیح سے شاگرد مانگے تاکہ ان کو آزمائے، تو خداوند مسیح نے صرف اسی شاگرد کو دیا، اور خداوند مسیح نے اس کے لیے دعا بھی کی۔ اور جب نیم مشکال لینے والے آئے تو انہوں نے اسی شاگرد سے پوچھا، کیا تمہارا استاد نیم مشکال نہیں دیتا؟ سوال کرنے اور جواب دینے میں عزیزو یہ تیز اور ہر کام میں عزیزو جلد بازی کرنے والا تھا۔ اور خداوند مسیح نے جب شاگردوں سے پوچھا، کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو، تو اس نے سب سے پہلے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ اور جب بالا خانہ میں خداوند یسوع شاگردوں کے پاؤں دھونے لگا تو صرف اسی شاگرد نے خداوند مسیح کو روکا۔ تو عزیزو، اس شاگرد کا نام پطرس تھا، اور اس کا عبرانی نام یعنی کہ اس کا اصل نام شمعون تھا، لیکن خداوند مسیح نے اس کا نام بدل کر کیفا رکھ دیا، جسے یونانی میں پطرس کہتے تھے۔ کیفا اور پطرس عزیزو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور وہ ہے پتھر۔ اور جب خداوند مسیح پطرس کی طرف آ رہا تھا تو پطرس یسوع کے غیر یقینی کاموں اور باتوں کا عادی ہو چکا تھا، لیکن جو کا خداوند یسوع مسیح آج کر رہا تھا وہ پطرس کو سراسر غلط لگ رہا تھا۔ اور اس بالا خانہ میں موجود لوگوں میں کم از کم وہ ایسا شخص نہیں تھا جسے دوسروں کے پاؤں دھونے چاہیے تھے۔
पतरस ने अपनी सारी जिंदगी में यही सीखा था कि पूरे बदन में पांव सबसे ज्यादा नापाक अज़ा हैं और वो तमाम तौर पर गंदे और पसीने की वजह से बदबूदार होते हैं और बदन के उस अज़ा में से हैं जो ऐसी चीजों को सबसे ज्यादा छूते हैं जिन्हें शरीयत में नापाक करार दिया गया है। पाँव धोने का अजीजो काम खानदान के अफराद नहीं बल्कि नौकर और गुलाम सर अंजाम देते थे। नौकर और गुलाम भी अगर यहूदी हो तो ये मिसाली बात थी ताकि अहद के लोगों से ये जिल्लत आमेज खिदमत ना ली जाए। कभी भी कोई किसी बाइज्जत शख्स को पाँव धोने की जिम्मेदारी सौंप कर उसकी बेइज्जती करने का मर्तकब नहीं हो सकता। लेकिन अजीजो, यहाँ तो दुनिया का खालिक और मालिक प्रभु खुदावंद यीशु मसीह था जो सबसे ज्यादा बाइज्जत यहूदी अगर कोई इस दुनिया में मौजूद था तो वो भी खुदावंद यीशु मसीह था। यीशु एक गुलाम की तरह कपड़े को अपनी कमर के गिर्द बांधा और बड़ी खुशी से अपने शागिर्दों के गंदे पांव धोने लगा। ये तो अजीजो निहायत उल्ट मामला हो गया और अगर किसी को ये काम करना था तो पतरस को यीशु के पांव धोने चाहिए थे। जब खुदावंद मसीह पतरस के पांव धोने लगा तो पतरस ने फौरन अपने पांव पीछे की तरफ खींच लिए और यीशु से कहा, आए खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? खुदावंद यीशु ने पतरस की सोच से जो वाकिफ था कि पतरस क्या सोच रहा है, यीशु ने कहा, जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। अजीजो, पतरस चाहता था कि वो यीशु से ऐसा काम ना करवाए जो उसके शान नहीं। उसने यीशु से कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। खुदावंद यीशु ने कहा, अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। पतरस ने कहा, आए खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं है बल्कि सरासर पाक है। अजीजों, खुदा हमारी हालत को समझता और हमारी उलझन बल्कि हमारे बातन में गहरी जद्दोजहद या गम को सब्र से बर्दाश्त करता है और खुदावंद चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। इसलिए अजीजों, ऐसे औकात में हमें यीशु के वो अल्फाज याद रखने की जरूरत है जो यीशु ने कहा, जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। तो आए अजीजों, अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल करें और अपने फहम पर तकिया ना करें, क्योंकि एक दिन आएगा जब हम उसके मकासद को समझ जाएंगे और फिर हम बड़ी खुशी के साथ अजीजों ये ऐलान करेंगे जो ज़बूर 145 उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने कामों में रहीम है। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन।